اذا رجعو، میں نے آپ کو کہا نا یہ مرجع اور رجعو ایک ہی لفظ ہے. اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرجعیت عین قرآن ہے، مرجعیت عین اسلام ہے. اگر کوئی شخص مرجع کا انکار کرتا ہے تو وہ قرآن کا انکار ہے اور یہ کفر کا ارتکاب ہے. مجھے جو مسئلہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام سے معلوم ہو جائے، میں اس کے مقابلے میں کسی فتوے کو نہیں مانتا. مجھے اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ اہل البیت کا یہ موقف ہے، سیدہ زہرا کا یہ موقف ہے، تو میں اس کے مقابلے میں کوئی موقف قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں. شیعہ کے اوپر اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس کا مقابلہ سب سے پہلے مرجعیت کا نظام کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ورضی اللہ عن الصحابۃ من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیرت سے ہوں گے. اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. شیعہ مرجعیت کیا ہے؟ شیعہ مرجع سسٹم کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں؟ ایک اہل سنت ہونے کے اعتبار سے اگر ہم اپنے ذہن کو ہر طرح سے فرقے کی چھاپ سے نکال کر، فرقہ وارانہ سوچ سے نکال کر اگر ہم اس چیز کا مطالعہ کریں کہ شیعہ مرجعیت کسے کہتے ہیں، کیا قرآن و سنت میں اس کے کوئی دلائل موجود ہیں، یا شیعہ مرجعیت کا جو یہ نظام ہے یہ اسلام سے بالکل باہر ہے، ایک بدعت ہے، کفر ہے، مرجعیت کا نظام بالکل غلط ہے، اسلام میں اس کی کوئی اجازت ہی نہیں ملتی ہے، اس پر اگر ہم تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں کیا بات نظر آتی ہے. اور آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ عز و جل جس طرح کہ میرا طریقہ ہے کہ میں نے یہ بات پہلے بھی کہی ہے کہ یہ جو تحقیق ہوتی ہے، ریسرچ کا جو کام ہے، یہ بالکل ایسے سمجھ لیں کہ اس کا یہ سیکولر ہوتی ہے، لبرل ہوتی ہے. یعنی آپ نے پہلے سے ذہن میں کوئی بات نہیں بٹھانی ہے اور کوئی فرقہ مخصوص رکھ کر یا کسی کی طرفداری اور جانبداری رکھ کر آپ بات نہیں کرتے ہیں، بلکہ آپ اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور دستیاب جو وسائل اور ذرائع ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں. تو اسی لیے جب میں نے یہ اس پر کوشش کی کہ میں اس کو سمجھوں کہ یہ شیعہ مرجعیت کیا ہے، مرجع کا نظام کیا ہے، تو صرف یہ نہیں کہ میں نے شیعوں کی جو علماء نے اس کے حوالے سے گفتگو کی ہے یا انہوں نے جو اس کے حق میں باتیں کی ہے یا مخالفت میں، اسی کو میں نے اگر سن لیا تو میں اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. نہیں، بلکہ میرا کام، یا بلکہ ہر اس شخص کا کام کہ جو ریسرچ کرتا ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ آپ قرآن اور سنت کے اندر اور تواتر اور تاریخ کے اندر اس بات کی دلیل ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ آیا یہ جو مسئلہ ہے قرآن میں ملتا ہے یا نہیں ملتا. اگر قرآن میں یہ بات معلوم ہوتی ہے تو ہمیں وہ قبول کرنی چاہیے، اگرچہ پوری دنیا اس کے خلاف ہو جائے. اور اگر ایک چیز قرآن میں مجید میں نہیں ملتی اور اس کا پوری اسلامی تاریخ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، مسلمانوں کی اجتماعی تاریخ میں اس کا کوئی نشان نہیں پایا جاتا، تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے، نہ تسلیم کرنے کی ضرورت ہے. تو جب میں نے اس مسئلے پر غور و فکر کیا تو مجھے جو تحقیق سامنے آئی ہے اور جو اس کے فوائد ہیں، اور میں ایک سنی ہونے کے اعتبار سے اسے جو دیکھ رہا ہوں شیعہ مرجعیت کو، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 116. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. اللہ رب العزت نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ تم اپنی زبانوں کے ذریعے سے یہ جھوٹ مت باندھو اللہ کے اوپر اور یہ کہو کہ جناب یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے. اپنی جانب سے یہ کام مت کرو. اور جو لوگ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں تو یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. یعنی یہ بات دین کے اندر ایک اضافہ اور بدعت ہے اور اللہ کے اوپر جھوٹ ہے کہ ایک حلال چیز کو آپ حرام قرار دیں محض اپنی نفرت کی وجہ سے، محض اپنی عداوت کی وجہ سے، اپنے فرقہ وارانہ سوچ کی وجہ سے، اپنی جماعتی گروہی فکر اور افکار کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے. یعنی آپ کا مسلک تو کر رہا ہو تو وہ جائز ہو اور دوسرے کا مسلک کر رہا ہو تو وہ حرام ہو. اسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ. اس شخص سے بڑا کون ظالم ہے کہ جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ جس چیز کا حکم اللہ نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ کفر ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اسے اپنی جانب سے کفر کہنا، حلال کہنا، جائز کہنا، فرض کہنا،
یہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے۔ اب یہ مرجع کسے کہتے ہیں؟ مرجع دیکھیں، اگر اس لفظ کو آپ لغت کے اندر تلاش کریں تو یہ مرجع رجوع سے ہے، رجع یرجع رجوعا، کسی کی طرف کسی کا پلٹنا، اور رجع الیہ کا مطلب ہوتا ہے اس کسی کی جانب جانا۔ مرجع وہ شخص یا وہ ادارہ کہ جس کی جانب آپ اپنی مشکلات کے لیے رجوع کرتے ہیں۔ اہل تشیع خصوصاً جو ائمہ اثنا عشریہ ہیں، ان کے ہاں یہ ایک سسٹم ہے کہ جس میں وہ اپنے زندگی کے انفرادی اور اجتماعی مسائل کے لیے ایک مجتہد سے رجوع کرتے ہیں تاکہ وہ ان کو مسئلہ بتائے۔ اور یہ صرف دینی مسائل نہیں ہو سکتے، دنیا کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کی قوم کو کوئی مشکل پیش آ گئی ہے، کوئی جنگ ہو رہی ہے، کسی طرح کا کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کا تعلق دنیاوی مسائل سے ہے، تو ان سے وہ اجتماعی معاملات کے اندر بھی پوچھتے ہیں اور اپنی دنیا کے معاملات کے اندر بھی پوچھتے ہیں، پھر وہ شخص انہیں قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیتا ہے۔ تو یعنی یہاں پر اصل حیثیت اس مرجع کی نہیں ہوتی، اصل چیز قرآن و سنت کے دلائل کے ہوتے ہیں جو وہ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور یہ بات ان کی اسی طرح ہی شیعہ حضرات اور علماء اس کو پیش کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب یہ جو کام ہے یعنی مرجعیت کا، کیا یہ کفر ہے یا قرآن اور سنت کے اندر اس کی کوئی دلیل ہمیں ملتی ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ توبہ سورت نمبر 2 سورت نمبر 9 آیت نمبر 122، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وما كان المؤمنون لينفروا كافة، اور یہ کچھ ضروری نہیں تھا کہ اہل ایمان سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، یعنی جنگ کے لیے چلے جائیں، ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے چلے جائیں، بلکہ مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین کی سمجھ پیدا کرتے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور پھر وہ اپنی قوم کے پاس جائیں، اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب وہ اپنی قوم کے پاس چلے جائیں علم حاصل کرنے کے بعد تو وہ اپنی قوم کی رہنمائی کریں، انذار کا کام سر انجام دیں، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ ان کی قوم وہ ڈریں، ان کی قوم ہدایت حاصل کرے، ان کی قوم کے پاس رہنمائی مل جائے۔ تو سورۃ توبہ سورت نمبر 9 کی آیت نمبر 122 سے ہمیں چند چیزیں معلوم ہوتی ہیں اگر اس آیت کے اندر ہم غور و تدبر کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں۔ دیکھیں، مسلمانوں نے اجتماعی طور پر قرآن مجید میں خود غور و خوض کرنا چھوڑ دیا ہے، اور وہ دوسرے لوگ جب ان کو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ چیز حلال ہے تو معلوم نہیں ہوتا ان کو کہ یہ حلال ہے یا نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، مرجعیت کفر ہے، مرجعیت جائز وغیرہ، اس طرح کی جب بات کرتے ہیں تو لوگ فوراً ان کی بات قبول کر لیتے۔ کیوں نہ قبول کریں کہ جب قرآن مجید میں تدبر کرنا چھوڑ دیا اور دوسرے کی بات پر عمل کرنا، دوسرے کی اندھی تقلید جب آپ کریں گے کہ ایک شخص نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ کفر ہے اور آپ اس کو مان لیں گے، تو تقلید یہی تو ہے، یعنی تقلید کسی کی بات کو اندھا دھند ہو کر ماننا۔ ایک شخص تبلیغ کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، اور سامنے اس کے 1000 2000 5000 100 200 لوگ بیٹھے ہوئے، وہ جب اس کی بات کو سنتے ہیں اور اس کی بات کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ شخص کی تقلید ہو رہی ہے۔ تقلید اور کوئی بلا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اس دنیا کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیاوی معاملات کے اندر بھی میں بات کر لوں کہ ہر بندہ بلڈنگ نہیں بنا سکتا، انجینئر بلڈنگ بناتا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں، اس انجینئر کی بات کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ ایسے تو نہیں کہتے کہ تو نے، جو لوگ رہنے والے ہوتے ہیں، تو نے یہ بات غلط کی ہے، اس بلڈنگ کو توڑو، اس کو ایسے نہیں بننا چاہیے، یوں بننا چاہیے۔ یا مثال کے طور پر ایک موبائل فون آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو جس کمپنی نے موبائل فون بنایا اس کی ہدایات کے اوپر آپ عمل کر رہے ہیں، اور ایسا نہیں کر رہے اپنا ذہن لگا کر یار اس میں یہ چیز یوں نہیں، اس کو میں ہٹاتا ہوں اور یوں کرتا ہوں، جب تک کہ ماہر شخص وہاں پہ وہ کام نہیں کرے گا۔ تو دنیا کی چیزوں کے اندر ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسانی فطرت کے اندر دو چیزیں رکھی ہیں، مادہ ایجاد اور تقلید۔ ایجاد کرنے کا مادہ ہر ایک شخص کے اندر نہیں ہوتا، اجتہاد کرنے کا مادہ اس دنیا میں ہر بندے کے دماغ میں نہیں ہے۔ جس نے پنکھا بنایا ہے میں نہیں بنا سکتا، آپ نہیں بنا سکتے، جس نے یہ لیپ ٹاپ بنایا ہے ہم نہیں بنا سکتے، اس شخص نے ایجاد کیا ہے، ان لوگوں نے اس کے اندر محنت کی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اس کی تقلید کرتے ہیں، اسے استعمال کرتے ہیں۔ تو تقلید یہ انسانی فطرت کے اندر ہے، ایجاد کرنا انسانی فطرت ہے۔ تو جو انسانی فطرت ہو اسے ہم محض کسی تعصب کی وجہ سے رد نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات قرآن مجید کی اس آیت سے ہمیں معلوم ہوئی کہ سب کے اوپر جہاد کرنا فرض نہیں ہے،
بلکہ جہاد کا بھی اگر زمانہ اور دور ہو تو ایسے موقع پر بھی ایسے لوگوں کو اپنے مدارس، اپنے اداروں کو جاری رکھنا چاہیے تاکہ وہاں پر وہ دین کا علم حاصل کریں، اور پھر ان لوگوں کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ یہ اپنی قوم کے پاس جا کر انہیں یہ دین کا علم سکھائیں۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ یہ غزوہ تبوک سے متعلق ہے۔ غزوہ تبوک میں آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کو مدینہ کے اندر اپنا وصی بنا کے چھوڑا، اپنا خلیفہ اور جانشین بنا کے چھوڑا۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس سے متعلق ہے۔ کچھ منافقین نے امام علی علیہ السلام پر اعتراض کیا تو یہ آیت اس بارے میں یہ بتاتی ہے کہ امام علی علیہ السلام ایسے موقع پر دین کی رہنمائی کر رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں، اور انہیں چاہیے کہ وہ امام علی کی تابعداری کرے اور وہاں پر امام علی کی بات کو مانے۔ لیتفقہوا فی الدین، کہ جو تفقہ امام علی کو حاصل ہے وہ مدینہ کے رہنے والے اسے اپنے کام کے اندر لائیں۔ اور بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اقرؤنا ابی بن کعب واقدانا علی، ہم میں سب سے بڑے قاری وہ ابی بن کعب ہیں، اور سب سے بڑے قاضی اور عالم اور فاضل وہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ تو سورۃ توبہ کی اس آیت سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، ایک نظام ایسا بنایا جانا چاہیے کہ جو جنگ کے دنوں میں بھی دین کے تفقہ کا کام کرے اور اپنی قوم کو رہنمائی کرے، دین کی رہنمائی ان کے سامنے کرے۔ تو لہٰذا اس آیت کے اندر ایک لفظ اور ہے، اذا رجعوا، میں نے آپ کو کہا نا یہ مرجع اور رجعوا ایک ہی لفظ ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرجعیت عین قرآن ہے، مرجعیت عین اسلام ہے۔ اگر کوئی شخص مرجع کا انکار کرتا ہے تو وہ قرآن کا انکار ہے اور یہ کفر کا ارتکاب ہے۔ مرجعیت کو کفر کہنا یہ خود قرآن کا انکار ہے، یہ خود کفر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں دیکھیں لفظ ایک ہی استعمال ہوئے ہیں۔ غور کریں، اس پہ تدبر کریں۔ افسوس ہے ہم تدبر نہیں کرتے۔ اذا رجعوا الیہم، رجعوا جب وہ لوٹ آئے، یعنی جب وہ مرجع ہوں۔ مرجع تو قرآن مجید حکم دے رہا ہے کہ مرجع بنا جائے، اس سے قطع نظر کہ وہ سنی مرجع ہو یا شیعہ مرجع ہو۔ میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ شیعہ مرجعیت ہی کے حوالے سے، بلکہ اہل سنت والجماعت کے اندر بھی مرجع سسٹم موجود ہے۔ ہم اہل سنت میں 4 مراجع ہیں۔ کتنے مراجع ہیں؟ 4 مراجع۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ 4 مراجع ہیں۔ اس سے پہلے بھی ان کے زمانے کے اندر پہلی اور دوسری صدی کے اندر اور بھی مراجع تھے، سفیان ثوری، حسن بصری، اوزاعی، مکحول الشامی، ابو اسحاق السبیعی، محدثین کے اندر بھی تھے عبدالرزاق الصنعانی، اور پھر متاخرین کے اندر ابن حجر اسقلانی۔ یہ مراجع ہیں، حدیث کے اندر الگ مراجع ہیں، فقہ کے اندر الگ مراجع ہیں۔ تو مرجع کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جسے سن کر ہم خوفزدہ ہو جائیں، اوہ یہ کون سا لفظ ہے، کہاں سے آ گیا؟ قرآن مجید سے لیا گیا ہے۔ قرآن مجید سورۃ توبہ سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 122 سے ہی یہ مرجع کا لفظ اخذ کیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ مرجع کا جو لفظ ہے یہ قرآنی لفظ ہے، خواہ اسے سنی استعمال کرے یا شیعہ استعمال کرے۔ تو ہمارے اگر اہل سنت کے اندر مراجع موجود ہیں تو یہاں پہ آپ غور کریں کہ اہل سنت کی جو تقلید ہے، جو مرجع سسٹم ہے، اس میں اور شیعہ کے مرجع سسٹم میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، احمد بن حنبل، مالک اور شافعی رحمہ اللہ، ان کی تقلید جو کرتے ہیں، کچھ لوگ تقلید نہیں کرتے ہیں۔ میں خود بھی بعض مسائل کے اندر تقلید کرتا ہوں، بعض میں نہیں۔ مجھے جو مسئلہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام سے معلوم ہو جائے، میں اس کے مقابلے میں کسی فتوے کو نہیں مانتا۔ مجھے اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ اہل البیت کا یہ موقف ہے، سیدہ زہرا کا یہ موقف ہے، تو میں اس کے مقابلے میں کوئی موقف قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ لیکن اگر مجھے ایک چیز کے بارے میں نہیں معلوم تو بظاہر جو اگر فقہ حنفی میں نظر آئے تو اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، کیونکہ فروعی مسائل میرے نزدیک کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتے ہیں کہ آپ کس طرح سے، کس طریقے سے وضو کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو فروعی چیزیں ہیں۔ تو بہرحال جو اہل سنت مرجعیت اختیار کرتے ہیں یا اہل سنت تقلید کرتے ہیں، اور شیعہ، اس میں تھوڑا سا فرق، اور فرق یہ ہے کہ اہل سنت جو آج سے 1200 سال پہلے اس دنیا سے چلے گئے، جو بزرگان دین ہیں، جو مر گئے ہیں، ان کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اقوال کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کہ اہل البیت آج کہاں ہیں، تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ آج آپ ابو حنیفہ کی پیروی کیسے کر رہے ہیں؟ آپ آج مالک اور شافعی، احمد بن حنبل کی پیروی کیسے کرتے ہیں؟ ان کی تعلیمات سے کرتے ہیں نا، تو اہل البیت کی تعلیمات سے کی جانی چاہیے، ضروری تو نہیں۔ یہ تو بعد میں دیکھا جائے گا کہ آج کے زمانے میں اہل البیت کون ہے، لیکن اگر ان کی تعلیمات موجود ہے تو کہاں پر ہے، ان کو تلاش کرنا چاہیے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اہل سنت وہ آج سے صدیوں پہلے جو حضرات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی تقلید کرتے ہیں، جبکہ شیعہ کے اندر یہ خوبی ہے کہ وہ زندہ کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں، وہ زندہ کی بات کو مان رہے ہیں، زندہ کو مرجع بنائے ہوئے ہیں۔ اگر
مردہ کو مرجع بنانا جائز ہے تو زندہ کو مرجع بنانا بطریقہ اولا جائز ہے اس آیت کی روح سے۔ اگر اہل سنت مردہ کو مرجع بناتے ہیں اور وہ جائز ہے اور امت کا اس پر اجماع ہے اور امت اس کو مان رہی ہے سنی شیعہ، تو زندہ کو بطریقہ اولا ماننا چاہیے، اس کی تقلید کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، زندہ پر پھر کوئی اعتراض تو نہیں بنتا اگر زندہ موجود ہے، کیونکہ اس سے ہم اختلاف بھی کر سکتے ہیں، مردہ سے آپ کیا اختلاف کریں گے۔ دوسرا یہ کہ شیعوں کے جو مرجع سسٹم ہے، اگر اس کے اوپر میں بات کروں تو اس میں ایک چیز جو ہمیں نظر آتی ہے کہ ایران کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں ایران میں بھی ایک مرجع کا نظام موجود ہے، اور اسی طرح عراق کے اندر ایک مرجع کا ہے، سیستانی حافظہ اللہ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اسی طرح خامنائی صاحب حافظہ اللہ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو یہ مرجعیت کی ایک بہت بڑی طاقت ہے جو شیعوں کے پاس ہے، اور اس نے شیعوں کو جمع کر کے رکھا۔ ہر زمانے کے اندر شیعہ کے اوپر اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس کا مقابلہ سب سے پہلے مرجعیت کا نظام کرتا ہے۔ یہ شیعوں کو، کاش کہ یہ اہل سنت کے اندر اگر زندہ مرجعیت ہوتی تو آج ہمارے اہل سنت اس طرح بکھرے ہوئے نہ ہوتے کہ ادھر ادھر تکفیریوں کے نرغے میں آ جاتے ہیں، ہر بندہ اٹھ کر اپنا ایک مرجع بنانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنا ایک سیکٹ بنا دیتا ہے۔ اہل سنت کے اندر شیعہ میں اس طرح نہیں بنتا۔ شیعہ میں جو سیکٹ بنے ہوئے ہیں، جو فرقے ہیں وہ بنے ہوئے ہیں، جو فکر ہے وہ ہے، اور شیعت کو توڑنے کے لیے یہی ایک کام میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ ان کے جو مرجع سسٹم ہے اس کے اوپر کاری ضرب لگائی جائے۔ تو یہ شیعوں کے حوالے سے میں بات کروں، ایسا نہیں کہ میں اس کو سوچتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال وہ لوگ جو شیعت کو نقصان دے سکتے ہیں ان کا پہلا جو کام ہو سکتا ہے وہ یہی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے جو شیعہ فکر ہے اس کو ہمیشہ سپورٹ کیا۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ تاریخ کے اندر واقعات ملتے ہیں شیعہ مرجع کی جانب سے تمباکو کی حرمت کا فتویٰ دیا گیا، کیونکہ وہ اس ذریعے سے برطانیہ جو ہے وہ غلام بنا رہا تھا۔ اسی طرح آج کے زمانے کی ہم مثال آپ کو دے دیں کہ داعش نے عراق اور شام کے اندر لاکھوں شیعوں کا قتل عام کیا، سنیوں کو بھی مارا وہاں پہ۔ تو جب مشکل پیش آئی تو صرف ایک فتویٰ دیا تھا سیستانی صاحب حافظہ اللہ نے، ایک فتویٰ دیا تھا، ختم کر کے رکھ دیا اس داعش کو۔ یہ ہے مرجعیت کی طاقت۔ اسی طرح آپ ایران کے اندر دیکھ لیں کہ ان کی جو مرجعیت ہے، فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج جو پوری دنیا کے سنی اور شیعہ کو متفق کرنے والی بات ہے فلسطین کے کاز کے اوپر، یہ کس کا فتویٰ ہے؟ یہ خامنئی صاحب کا ہے، یہ خمینی صاحب کا ہے، یہ ان کے موقف ہے چونکہ مرجع ہے اہل تشیع کے اندر۔ تو اگر ان کی مرجعیت کی اس طاقت کو نہ مانا جائے تو فلسطین کا موقف، آپ فلسطین کے ساتھ آپ کو کون کھڑا نظر آئے گا؟ کہاں پر آپ دیکھیں گے کہ فلسطین کے جو ایشو ہے اس کے ساتھ کوئی نظر آئے؟ تو جو لوگ فلسطین کے خلاف ہے یا فلسطین کی جدوجہد کے خلاف ہے، آپ دیکھیں کہ وہ مرجعیت کے خلاف تو بہت باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، لیکن ان سے آپ کہیں کہ آپ اسی طرح زور و شور سے آپ اسرائیل کے خلاف بات کریں، آپ طاغوتی قوتوں کے خلاف بات کریں، وہ آپ کو کبھی بھی اس کے خلاف بات نہیں کریں گے۔ آپ ایک دو بیان دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک دو بیان آپ کو دے دیں گے، لیکن جس طریقے سے اگر ایک شخص مرجعیت کو کفر کہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے دے کہ اسرائیل کے خلاف جہاد واجب ہو چکا ہے، لہٰذا میں کہتا ہوں کہ مرجعیت کفر ہے، لیکن میں ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اسرائیل کے خلاف جہاد واجب ہو چکا ہے۔ تا قیامت ایسے اشخاص کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کبھی نہیں کہیں گے آپ سے، کبھی بھی یہ بات نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کا جو اجتماعیت ہے مسلمانوں کی، وہ مرجع سسٹم کو قبول کرتی ہے، یعنی سنی ہو یا شیعہ ہو، اور یہ سنی اور شیعہ دونوں کو ملانے کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں ایران کے اندر، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہاں پر شیعوں کے اندر بڑے بڑے مناظرین ہیں، خود اہل سنت کے بڑے جید مناظرین وہاں موجود ہیں، اور شیعہ یونیورسٹیوں کے اندر، یا یونیورسٹی جو بھی ہو، نام تو اس طرح نہیں ہوتا، شیعہ یونیورسٹی نام ایک سب اس وہاں پہ پڑھتے ہیں، وہاں پر اہل سنت ابن تیمیہ کے اوپر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ مجھے ایران کے اندر قم میں فاطمہ معصومہ قم علیہ السلام، ان کے روزے کے اندر مجھے ایک شیعہ عالم دین ملے کہ جس نے اہل سنت کے اوپر پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اور بلکہ بریلوی اور دیوبندی کے اوپر پی ایچ ڈی کی ہوئی، تو وہاں پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو بہرحال وہاں پر شیعہ سنی مناظرے ہوتے ہیں، ایسے چینل موجود ہیں، ایسی جگہ وہاں پر ہے، قناۃ الکوثر اس میں ایک بڑا نام ہے، اور اردو چینل وہاں پر ہے کہ جس پر اہل سنت کے ساتھ مناظرے ہوتے ہیں، اور وہاں مساجد کے اندر بھی یہ بات ہوتی ہے، حوزات کے اندر بھی، اور وہاں اہل سنت آبادی کے اندر بھی یہ چیز ہے۔ خود اہل سنت علماء سے میں نے وہاں پہ پوچھا کہ ہماری گفتگو وہاں پہ ہوتی ہے اور بڑے پیسفل انداز میں ہوتی ہے، لیکن ساتھ میں آپ یہ یاد رکھیے گا
کہ کبھی آپ نے سنا ہو کہ ایران میں ان شیعہ سنی مناظروں کے باوجود وہاں پر شیعہ سنی فسادات ہوئے ہیں، اس طور پر فسادات کہ اہل سنت باہر آئی اور اس نے کہا کہ دیکھیں توہین ہو گئی؟ نہیں، وہاں پر یہ بات نہیں ہوگی، اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ احترام سے دونوں بات کرتے ہیں۔ اسی طرح میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ جو ابو لؤلؤ فیروز کے مزار کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، اصل میں مزار نہیں ہے وہاں پہ، بس ایک جگہ بنائی ہوئی ہے، اور یہ انقلاب ایران کے بعد نہیں بنائی گئی، بہت پہلے سے لوگوں نے بنائی تھی۔ ابو لؤلؤ فیروز وہاں مدینہ کے اندر اس نے کام کیا تھا، اس نے یہاں پر کیسے آ گیا؟ لیکن چونکہ ایک زمانے میں ایک شیعہ حکومتیں وہاں پہ رہی، لوگ وہاں پہ جانا شروع ہوئے، جب وہ اس کا مزار ٹائپ کا بنا، اس سے منسوب جگہ بنائی گئی۔ لیکن جب اس چیز کو اہل سنت کی دلآزاری ہوتی تھی تو خامنائی صاحب نے یا خمینی صاحب نے غالباً اس کو بند کر دیا کہ بھائی اس کو بند کر دیا جائے، یہ اس سے اہل سنت کے مقدسات کی توہین ہوتی ہے۔ اور آج بھی ایران کے اندر مساجد میں اہل سنت کے مقدسات کے اوپر توہین کرنا یہ پابندی ہے اس کے اوپر، اگر کسی کی شکایت مل جائے تو وہ اس کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو یہ کیا کم ہے یہ بات کہ شیعہ مرجع وہ مسلمانوں کے حق میں اور شیعہ سنی دونوں کے حوالے سے ایک بڑی طاقت رکھتی ہے، اور کوئی ایسا کام نہیں ہونے دیتے جس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہو اور سنی شیعہ اختلافات حد کو پہنچے۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا ان کی جو ایک طاقت ہے، جو اچھی چیز مجھے دکھائی دیتی ہے وہ یہ فلسطین کا ایشو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اسی طرح داعش جیسی تکفیری قوتوں کے خلاف جو ان کا موقف ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، کیونکہ دنیا بھر کے آپ رسائل اور جرائد پڑھ لیں، ایسی تحقیقات آپ کو ملے گی، گوگل کر لیں آپ، کہ مسلمانوں کے اندر سب سے پاورفل جو شخص ہے اس وقت، اگر 100 افراد میں سب سے پاورفل افراد کو شامل کیا جائے تو جو خامنائی صاحب ہے ان کا پہلا نمبر ہے، خامنائی صاحب کا۔ اگر آپ پہلا نہیں بھی مانتے تو پہلے جو 10 افراد ہیں ان میں ان کا نام آئے گا۔ یہ طاقتور ترین شخصیات ہیں۔ اس طاقتور ترین شخصیت ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ فائدہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ سنی اور شیعہ دونوں کو اگر کوئی جدا کرنا چاہتا ہے تو یہ طاقت درمیان میں آتی ہے، یہ طاقت درمیان میں رکاوٹ بنتی ہے، اور اس طرح مسلمانوں کی اجتماعیت قائم ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ مرجع سسٹم یہ کوئی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے، قرآن مجید میں اس سے ہمیں دلائل ملتے ہیں، اور سنت سے میں نے آپ کو دلائل دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر، بلکہ خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم وہ یہ کہتے اقدان علی، ہمارے مرجع علی ہیں، صحابہ کے مرجع علی ہیں، اہل البیت علیہم السلام ہیں۔ تو ان کے بعد ان کی فکر کو پیش کرنے والے قرآن مجید کی جو آیت ہے یہ تا قیامت ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ توبہ کی جو آیت نمبر 122 ہے، اللہ نے فرمایا لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، کہ وہ اپنی قوم کو انذار کرے، تبلیغ کرے جب وہ ان کے پاس آئیں۔ تو قوم کو ڈرانا یہی مرجعیت ہے، یہ کوئی مرجعیت الگ چیز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت کی معرفت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔